الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى وقل رب زدنا علما. صدق الله العظيم. محترم سامعات اور عزیزہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق جس کا موضوع ہے الف، واو اور یا کے قاعدے. ان تین حروف کو آپ حروف مدہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. حروف مدہ میں تین باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. نمبر ایک کہ مد کا کیا معنی ہے، اور نمبر دو مد کی کتنے قسمیں ہیں، اور نمبر تین اس کی مقداریں. تو یہ تین اصل بحث ہے. اس کے ضمن میں بہت ساری تنبیہات اور فوائد ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مدہ یا مدو سے جس کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا. تو مد کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کو کھینچا جاتا ہے. اور اس کے تین حروف ہیں، واو، الف، یا. واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، الف جب اس سے پہلے زبر ہو، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو. تو یہ تین حروف ہیں. اب پھر مد کی دو قسمیں ہیں. ایک مد اصلی کہلاتی ہے اور دوسری قسم مد فرعی. مد اصلی کی مقدار 3 الف اور مد فرعی کی اس سے زیادہ، یعنی جو اصلی مقدار سے زیادہ کھینچا جائے وہ مد فرعی ہو جاتا ہے. جیسے سواء جاء. اب جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ مد کسے کہتے ہیں، مد کی کتنے قسمیں ہیں، کتنی مقداریں ہیں، تو ابھی ہم چونکہ کتاب میں تو بالکل نہ کوئی عنوان ہے جمال القرآن میں، تو شاید آپ اگر خلاصہ تجوید میں یہ سبق آپ نے نہیں پڑھا تو تھوڑی دشواری ہو. وہاں بالکل بہترین انداز میں ہر بات کو عنوان دے کر بیان کیا گیا ہے. تو میں بھی آپ کو اسی انداز میں پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے. اصل مقصد یہی ہے. اب چونکہ مد فرعی ہم نے اس کی تعریف پڑھی ہے کہ جو کیا ہو، اصلی مقدار سے زیادہ ہو. تو مد فرعی یعنی فرعی طور پر مد ہونے کے پھر کچھ اسباب ہوتے ہیں. یا تو حمزہ سبب بنتا ہے مد فرعی کا، یا پھر سکون اصلی. سکون اصلی ہو یا عارضی. دیکھیں سکون اصلی اور عارضی میں کیا فرق ہے. سکون اصلی وہ ہے جو ہر حال میں ہوتا ہے، ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، کسی سبب سے نہیں ہوتا. اور سکون فرعی وہ کہلاتا ہے جو وقف کے سبب سے ہو. تو ابھی ہم آپ کو مد فرعی کی جو قسمیں ہیں، مد فرعی کے جو سبب ہے، ایک تو حمزہ، دوسرا سکون اصلی یا عارضی، یہ دو سبب ہیں. اچھا اب یہ بات یاد رکھیں، جب حروف مدہ میں سے کوئی بھی ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو اور دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، تو وہاں پر آپ مد کریں گے اور یہ مد فرعی ہوگا. اور اس کی مثال جیسے سواء سوء سیئت. لیکن اہل تجوید نے اس کو ایک نام دیا ہے کہ اس مد فرعی کی قسم کو مد متصل کہا جاتا ہے. متصل کا معنی ملا ہوا. چونکہ یہاں پر مد فرعی کا جو سبب حمزہ ہے اور حمزہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو مد متصل کہا جاتا ہے. اور بعض لوگ چونکہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں یہاں پر مد کرنا، اس لیے ان کے نزدیک اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں. مقدار میں نے آپ کو بتا دی 3 الف ہے، 4 الف. 4 الف زیادہ مناسب رہے کیونکہ یہ مد فرعی ہے، مد اصلی سے تھوڑا فرق ہونا چاہیے. اور اندازہ آپ کس طرح کریں گے، جیسے کہ مشاق قاری یا کچھ قاری ایسے کرتے ہیں کہ انگلی کے اشاروں سے مد کرواتے ہیں بچوں کو کہ آپ کھینچتے جائیں اور انگلی کے اشارے کرتے جائیں. تو اس یہ بھی اندازہ طریقہ ہے. اور بھی طریقہ ہے
تو آپ کسی مشاق قاری سے یہ آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ ایک کلمے میں نہیں ہو، جیسے ابھی ہم نے مثال دی تھی کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، دوسری صورت یہ ہے، دوسرا قاعدہ یہ ہے اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ ایک کلمے میں نہ ہو تو پھر وہاں پر جو ہے وہ مد حمزہ کی سبب سے ہی ہے، لیکن یہاں پر کچھ فرق ہے، یہاں پر متصل نہیں ہے، تو اس کو پھر اہل تجوید مد منفصل کہتے ہیں۔ منفصل کا معنی جدا ہونا، چونکہ یہاں پر حمزہ جو ہے حرف مدہ سے الگ ہے، دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس کو منفصل کہا گیا ہے۔ یہ بھی مد فرعی کی قسم ہے اور یہاں پر بھی حمزہ ہی سبب ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، کیفیت الگ ہے کہ مد ایک کلمے میں نہیں ہے حمزہ کے ساتھ، تو اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار بھی وہی ہے اور اس کی مثال ہے جیسے انا اعطیناک، اور اسی طرح الذی اطعمہم۔ دیکھیں یہاں پر انا نون الف ہے، اس سے پہلے نون پر زبر ہے، یہ حرف مدہ ہو گیا، اور دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، تو یہ حمزہ سبب ہے اور یہ مد فرعی کا سبب ہے، تو یہاں پر بھی مد کریں گے، لیکن یہ مد کی جو ہے دوسری قسم مد منفصل ہے۔ اسی طرح الذی اطعمہم میں بھی دیکھیے الذی میں وقف ہم مد کر رہے ہیں، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، اور یہاں پر مد ہونے کا سبب یہ ہے کہ اگلے کلمے میں کہ شروع میں حمزہ ہے، تو یہ مد منفصل ہے۔ ان دونوں کو خوب پہچانے، مد متصل اور مد منفصل۔ مد منفصل کو اہل تجوید مد جائز بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ اس کو مد جائز قرار دیتے ہیں اس وجہ سے، اور اس کی مقدار بھی وہی 3 یا 4 الف جیسے متصل کی تھی۔ لیکن ان میں جو ہے نا اگر آپ کو معلوم ہوگا تعریف مد متصل منفصل کی، اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا متصل اسے کہتے ہیں جو ملا ہوا ایک ہی کلمے میں ہو، اور منفصل اسے کہتے ہیں جدا ہو، تبھی آپ فرق کر پائیں گے، ورنہ عموماً لوگ ان دونوں قسموں میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی مقداریں ایک ہی طرح ہے، ایک ہی طرح کھینچنا ہوتا ہے، بس حیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، قاعدہ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ایک کلمے میں حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو، اب یہ دیکھیں دوسری سبب ہے، مد فرعی کا جو دوسرا سبب تھا ساکن، چاہے ساکن اصلی ہو یا عارض، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اگر حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو اور وہ حرف ساکن اصلی ہو، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے اس پر سکون نہ ہو، جیسے اس کی مثال الآن، دیکھیے یہاں پر حمزہ ہے اور دوسرا حرف الف ہے اور وہ مدہ ہے، اور تیسرا حرف لام ساکن ہے، اور لام کا ساکن ہونا ظاہر ہے، کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس کا ساکن ہونا ظاہر ہے اور کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہے، تو یہاں پر اس کو جو ہے ہم مد لازم کہیں گے۔ یہ مد فرعی کی قسمیں ہیں، لیکن یہ کیا ہے، مد لازم ہے، اور اس کی ابھی ہم نے مقدار جو ہے 3 الف ہے، اور اس کو مد مخفف بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ حرف مدہ ہو اس کے بعد سکون اصلی ہو، جیسے الآن۔ اچھا، چوتھا قاعدہ ہے اگر ایک کلمے میں حرف مدہ کے بعد کوئی مشدد والا لفظ آ جائے، دیکھیے یہاں پر تو مشدد والا لفظ نہیں تھا، ساکن مخفف والا لفظ تھا، مشدد یعنی جس کو تشدید ہو، جیسے ضالین، اس میں الف تو مدہ ہے اور اس کے بعد لام پر تشدید ہے، اس مدہ پر بھی مد ہوتا ہے اور اس کا نام بھی مد لازم ہے، اور اس کی مقدار بھی 3 الف ہے، لیکن اس میں چونکہ تشدید ہے لفظ، اس لیے اس کو کلم مستقل کہا جاتا ہے، تشدید والا مد۔ پہلا والا تھا الآن مد لازم کلم مخفف، اور یہ مد لازم کلم مستقل۔ اچھا،
اب یہ بات یاد رکھیں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے لوح قرآن کے، جیسے الف لام میم صاد، جن کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا ہے۔ تو ان میں بھی کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو جن میں مد کیا جاتا ہے۔ اب وہ 3 حروف ہوتے ہیں، 3 حروف والے، کچھ تو ہے 2 حروف والے جیسے طا ہا، اور کچھ 3 حروف والے جیسے الف لام میم۔ تو ان میں جو 3 حروف والے ہیں ان میں مد ہوتا ہے، ان کے متعلق یہاں بحث ہوگی۔ اچھا، تو اس کو بھی مد لازم ہی کہتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی 3 الف ہے۔ اور ایسے مد کو جو حرفی مد لازم حرفی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور ان میں سے بھی جن حروف مقطعات کے آخر پر آپ وقف کی صورت میں تشدید پڑھتے تو اس کو مد حرف مستقل کہیں گے، کیونکہ تشدید ہے، جیسے الف لام میم۔ دیکھیں لام کو جب میم کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اس کے آخر میں تشدید ہے، تو اس لیے اس کو مد حرف مستقل کہیں گے۔ اور جن میں تشدید نہیں اس کو مد حرف مخفف کہیں گے، جیسے الف لام میم میں میم کے آخر میں تشدید نہیں۔ یہ تنبیہات میں سے ایک تنبیہ تھی۔ دوسری تنبیہ کیا ہے کہ 3 حرف مقطعات میں، یعنی جو 3 حروف والے مقطعات ہو تو جن میں مد پڑھنا بتلایا گیا ہے، ان میں اکثر کا بیچ کا حرف مد ہے، اور کسی میں بعد والا حرف مد ہے۔ تو جو بیچ والا ہوگا، اگر بیچ والا حرف مد ہے تو اس کو ہم کھینچیں گے، لیکن اگر بیچ والا حرف مد نہیں ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد میں عین ہے، وہاں مد ہونا اس عام قاعدے کے موافق نہیں ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے، کیونکہ وہ حرف لین میں آتا ہے، مد لازم لین میں آتا ہے، تو اس کو ہم مد لازم لین کہیں گے، اس کو مد لازم ہم مخفف مستقل نہیں کہیں گے۔ اچھا، ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ جب اب حروف مقطعات کو دوسرے حرف سے ملائیں گے تو اس صورت میں مد نہیں ہوگا، اور یہ صرف ایک ہی صورت ہے اس کی، سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ۔ آپ اس کو اگر وقف کرنا چاہے تو وقف کر سکتے ہیں الف لام میم اللہ، اور بغیر وقف بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو مد نہیں ہوگا، الف لام میم اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاعدہ نمبر 6 یاد رکھیں کہ اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جس کا سکون اصلی نہ ہو، ابھی تو بحث چل رہی تھی سکون اصلی، تو اگر جس کا سکون اصلی نہ ہو، عارضی ہو، یعنی وقف کے سبب سے ہو، تو وہاں پر بھی کیا ہوگا، مد کرنا جائز ہے۔ اچھا، اس میں پھر مقداریں ہیں کہ کیسے مد کرے، طول کے ساتھ، توسط کے ساتھ یا قصر کے ساتھ۔ دیکھیے یہ 3 مقداریں ہیں، ایک طول یعنی بہت زیادہ آپ کیا کرو کھینچو، نمبر 2 توسط یعنی درمیانہ، اور نمبر 3 قصر بالکل ادنا سا۔ یہ 3 قسمیں ہیں، تو یہ ان حساب سے ان ساروں میں جاری ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال مد حرف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ آپ جب وقف کریں گے وقفی صورت میں یہاں پر آپ کیا کریں گے، مد کر سکیں گے۔ اچھا، اس کو مد جائز وقفی اور مد جائز عارضی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، 3 الف کے برابر والے مد کو طول کہتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اچھا، 2 الف کے برابر مد کو توسط کہتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے۔ اور 1 الف کے برابر مد کو قصر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب مد جائز وقفی عارض وقفی میں کون سا مد جائز ہے، تو کہتے ہیں اس میں جو آپ طول کر سکتے ہیں، طول افضل ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ سمجھ میں آگے بات؟ اچھا، آگے تنبیہ کچھ اور بھی ہے، لیکن وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ مد کی 2 قسم، مد اصلی، مد ذاتی۔ اب ہم آخری قاعدہ پڑھیں گے، 7واں قاعدہ، وہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد
الف کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف مدہ، دیکھیں الف کا جو قاعدہ ہے، الف چونکہ الف سے پہلے زبر تو حروف مدہ ہے، لیکن کبھی کبھی جو حروف ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں الف سے پہلے اور کبھی باریک۔ اگر الف سے پہلے موٹے حروف ہوں جیسے حروف مستعلیہ یا کوئی اور حروف، تو وہاں پر الف کوئی موٹا پڑیں گے۔